پھر حیرانگی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں کورونا سے متعلق غلط خبریں کون پھیلا رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب قوم کو خود بتا کر کہ یہ فلو ہے، پوچھتے ہیں عوام اس کو فلو کیوں سمجھتی ہے۔ اب ایک نیا بیان سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی اور وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی زرتاج گل وزیر کے بعد پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ریاض فتیانہ نے بھی کورونا وائرس کے حوالے سے منفرد بیان دے کر لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔ ریاض فتیانہ نے 24 جون کو قومی اسمبلی میں اپنے مختصر خطاب میں بجٹ 2020-21 پر بات کرنے سمیت کورونا کی وبا اور ملک پر ٹڈی دل کے حملوں پر بھی بات کی۔ ریاض فتیانہ نے اپنے مختصر خطاب میں کہا کہ ٹڈی دل کے حوالے سے عام مفروضہ پایا جاتا ہے کہ انہیں کھانے سے کورونا کی وبا ختم ہو جاتی ہے۔ رکن قومی اسمبلی نے ایسے مفروضے کے حوالے سے ایوان میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ اگر حکومت اس مفروضے سے متعلق تحقیق کروائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی ٹڈی دل سے کورونا ختم ہو جاتا ہے تو حکومت کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر ثابت ہو گیا کہ اس کو کھانے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے تو پاکستانی قوم خود ہی ٹڈی دل کا تیا پانچا کر دے گی۔ ریاض فتیانہ نے ٹڈی دل اور کورونا سے متعلق بیان ایک ایسے وقت میں دیا ہے جبکہ ملک میں کورونا میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور ٹڈی دل کے حملوں پر قابو نہ پانے پر بھی حکمران جماعت پی ٹی آئی کو تنقید کا سامنا ہے۔ واٹس ایپ میسیجز اور عوامی بیٹھکوں میں غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں تو اس پر حکومت پہ تنقید ہوتی ہے کہ ایف آئی اے اس جرم کی روک تھام کے لیے کچھ کرتی کیوں نہیں، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے۔ اب کیا ایف آئی اے حکومتی وزراء اور ارکان قومی اسمبلی کو بھی پکڑ پکڑ کر ملک میں کورونا وائرس کے علاج سے متعلق غیر منطقی قسم کے انکشافات پھیلانے کے حوالے سے پوچھ گچھ کریں گی؟ کیا حکومتی اراکین کو خود اس بنیادی سی بات کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ بطور عوامی نمائندے ان کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ ایک عالمی وبا کے دوران کم از کم عوام کو سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کو نہ کہیں؟ پچھلے کئی ماہ سے یہاں سنا مکی نامی ایک جڑی بوٹی کے قہوے کی افواہیں پھیلائی جاتی رہیں۔ 200 سے 400 روپے فی کلو کے حساب سے بکنے والی یہ جڑی بوٹی بازار سے ناپید ہو گئی اور اس وقت ہزاروں روپے فی کلو کے حساب سے بک رہی ہے۔ یہ ایک مکمل طور پر جھوٹی خبر تھی۔ سنا مکی سے متعلق کوئی سائنسی تحقیق یہ بات ثابت نہیں کرتی کہ اس میں کورونا یا پھیپھڑوں کے کسی بھی مرض کا علاج موجود ہے۔ نہ جانے کتنے سالوں سے حکیم اس جڑی بوٹی کو پیٹ کے مروڑ اور قبض کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کرتے آ رہے تھے۔ اچانک ایک جھوٹی خبر پھیلائی گئی کہ یہ کورونا کا علاج ہے اور پھر دیکھنے میں آیا کہ سوشل میڈیا پر سینکڑوں لوگ اسے پینے سے معدے کی بیماریوں کا شکار ہو کر اس کے خلاف بات کرتے دکھائی دیے۔ جب ایک حکومتی ایم این اے قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑا ہو کر اس قسم کی لغو باتیں کرے گا اور جسے ملک بھر کی عوام کے لیے براہ راست نشر کیا جا رہا ہوگا تو ذرا سوچئے کہ عوام پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ اگر واقعتاً لوگوں نے ٹڈی دل پکڑ کر کھانا شروع کر دیے اور اس سے کسی نئی بیماری یا ایک سے زیادہ بیماریوں نے جنم لے لیا تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ریاض فتیانہ صاحب کو اس کا احساس بھی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس ضمن میں اس امر کا ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے کہ کرونا وائرس پھیلنے کی بنیادی وجہ بھی جنگلی حیات کو کھانا ہی تھا۔ کرونا وائرس دراصل ایک چمگادڑ سے ایک چونٹی خور کو منتقل ہوا جسے کھانے سے پہلے انسان کو کرونا وائرس ہوا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ چین ہی سے بار بار اس قسم کی بیماریوں کا پھوٹنا بھی چینی عوام کے انہی رویوں کی وجہ سے ہے۔ دنیا بھر میں مہذب ممالک میں جنگلی جانوروں کو کھانا سختی سے منع ہے اور گوشت کھانے کے لیے صرف پالتو جانوروں ہی کی اجازت ہے۔ ہمارے دین اسلام میں بھی چونچ سے کھانے والے پرندوں کو حلال اور پنجوں سے اپنے شکار کو توڑ کر کھانے والے پرندوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کی منطق یہی ہے کہ پنجوں سے توڑ کر کھانے والے پرندے جنگلی پرندے ہوتے ہیں، جبکہ مرغی، بطخ یا دیگر ایسے پرند جنہیں کھانے کی اجازت ہے وہ سدھائے جا سکتے ہیں اور گھر میں پالے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں میں گائے، بکری، بیل کو کھانے کی اجازت ہے کیونکہ یہ گھروں میں پالے جاتے ہیں اور ان کے اجسام میں پائے جانے والے جراثیم سے آج سے ہزاروں سال قبل ہی انسان امیونٹی حاصل کر چکا ہے۔ لیکن جنگلی جانوروں کو کھانے کی ممانعت ہے۔ اسلام میں کیڑوں کو کھانے کی اجازت کا بھی کہیں کوئی ذکر نہیں پایا جاتا۔ جو کچھ ریاض فتیانہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ نہ صرف غیر سائنسی اور غیر عقلی ہے بلکہ غیر اسلامی بھی ہے، کیونکہ ٹڈی دل ایک جنگلی مخلوق ہے اور ہمیں نہیں علم کہ اس کی موجودگی انسانی جسم کے لیے کیا نئے خطرات پیدا کر سکتی ہے۔ لہٰذا اس بیان پر نہ صرف ریاض فتیانہ صاحب کو عوام سے معافی مانگنی چاہیے بلکہ حکومت کو بھی اپنے وزراء اور اراکین اسمبلی کی خود ٹریننگ کروانی چاہیے اور اس ٹریننگ میں خود وزیر اعظم کو بھی بیٹھ کر سیکھنا چاہیے تاکہ کم از کم غلط اطلاعات کی فراہمی کا ایک دروازہ تو بند ہو۔